اور آج کا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے وہ ہے ہاؤ مولوی آر یو. سو گائز آج کا جو ہاؤ مولوی آر یو سیگمنٹ ہے اس میں آپ تینوں کو ہم انالائز کریں گے کیونکہ نیا سال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر دفعہ نا انسان کو تجدید کرتے رہنا چاہیے اپنی مولویت کی. تو آج ذرا ہم چیک کریں گے اور آپ تینوں کے ساتھ ریپڈ فائر ہوگا. سو اسٹارٹنگ ود بردر علی ای سے ہم اسٹارٹ کریں گے. آپ نے جلدی جلدی جواب دینا جی انشاءاللہ. سب سے پہلے بتائیں آپ کی واٹ واز یور فرسٹ جاب جس کے آپ کو پیسے ملے ہوں؟ کال سینٹر. کال سینٹر ماشاء اللہ. دیکھیں فائنڈ سم تھنگ نیو اباؤٹ ایچ ادر ایوری ڈے. خرم الوی یور فیوریٹ منتھ آف دی ایئر؟ ویسے تو رمضان. اچھا رمضان ہی. اور اگر ہم دوسرے کیلنڈر میں دیکھیں تو اس میں سیزنز کے پوائنٹ آف ویو سے I'd say اکتوبر سپٹمبر. فٹ بال اچھی کھیلی جاتی ہے اس مہینوں میں نا. ہاں فٹ بال دیکھنے کا مزہ آتا ہے. کرکٹ بڑی اچھی کھیلی. آنیسٹلی میں تو اچھے موسم میں نا کرکٹ کھیلنے کا زیادہ مزہ ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. Absolutely correct. میں I really cherish that. I really cherish because اس میں کرکٹ کا مزہ ہے, بائکنگ کا مزہ ہے, یعنی ہر طرح سے وہ. I loved it. مجھے آسٹریلیا میں سب سے جو چیز لگی تھی نا ون ایک تو موسم اور ان کا کرکٹ سیزن لمبا ہوتا ہے. I actually played a lot of cricket there. میں نے وہاں فٹ بال کام کھیلی تھی. میں نے ہارڈ بال کے میچز اور کوئی گراؤنڈز اور لش گرین اور پہاڑی. نیکسٹ ٹائم سے آپ لیورپول. But he is not thinking about cricket. I'm telling you. He's thinking about biking. مجھے ہنسی اس لیے آئی ہے کہ he's bringing کو لے کے ادھر ہی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی ادھر جا رہا. عمر ٹی آپ سے سوال یہ یور فیوریٹ سبجیکٹ ان اسکول؟ ویسے ڈفرنٹ لیولس پہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ہوم اکنامکس. اکنامکس میجر کیا نہیں جاوی when I reached metric programming without any. نہیں میں اسکول کہہ رہا ہوں میٹرک کے اندر ہی رہا. میٹرک اسکول. اچھا میٹرک میں تھی پروگرامنگ 9th سے. یس پروگرامنگ. اس سے پہلے بڑے ایڈوانس تھے یار. ہم تو بڑے ویسے جن لوگوں کو نہیں پتا عمر بھائی جو ہے نا بڑے وہ ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ تھے اور ٹاپر تھے اپنے ٹائم کے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ He's always been like that. اس کے علاوہ اگر آپ پوچھنا چاہیں گے تو سائنس اینڈ میتھمیٹکس. سائنس اینڈ میتھمیٹکس. چلے اچھی بات الحمدللہ. علی ای یور فیوریٹ میٹھا اور ڈیزرٹ؟ ویسے میٹھا اور ڈیزرٹ مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن کچھ تو ہوگا. ایک چیز ہے ویسے ہاں گاجر کا حلوہ. آج کل کے پاکستانی مولوی ہیں. سردیوں میں سردی میں ہوتا ہے یوزلی. اور مولوی عربیوں کی بھی ڈش ہوتی ہے ام علی کے نام سے. جی جی وہ آج کل مجھے کنافہ پسند آ گیا یار کریم والا. یہ اچھا ٹھیک ہے چلیں کنافہ. اور لیکن جاوی آپ نے پوائنٹ نہیں کیچ کیا. مولوی اور حلوہ یہ ساتھ میچ ہو گیا. تو یہ میچ ہو گیا پاکستانی پہ آپ خاصے اوپر گئے. اچھا جی خرم الوی آپ بتائیے گا کہ اف یو ہیڈ ٹو چینج یور نیم what name would it be? خبیب نورمگبدوف. یعنی خرم نام بدلنا ہے آپ نے, کچھ اور نام کرنا ہے آپ نے. اللہ اکبر. ویسے آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, میرا ایکچوئل نام کچھ اور تھا. آپ نے کیا پکڑ لیا. خیر وہ خیر مائی ایکچوئل نیم واز میرے مدر نے رکھا تھا نبیل. نبیل. اچھا بٹ یہ you don't look like a نبیل. مجھے میری کبھی اصل میں نے نبیل دیکھی تھی پاکستان میں ایک ایکٹر ہوتا تھا پرانا سا. بٹ الوی صاحب I love the name Ibrahim. ابراہیم my son's name. عیسیٰ میرے بیٹے کا جو نام. آپ تھوڑے لگتے ہیں شکل سے ابراہیم لگتے ہیں. عیسیٰ مجھے لگتا ہے میں عیسیٰ شاید لگ سکتا. عیسیٰ نہیں ابراہیم پتہ نہیں کیوں. ٹھیک ہے چلے آپ کا جو نک نیم ہے وہ آج سے ابراہیم ہوگا انشاءاللہ. اچھا جی نبیو. عمر ٹی یہ بتائیے گا کہ ہیو یو ایور کلیکٹڈ اینی تھنگ اور ہیو اے ہیبٹ آف اور ہابی آف کلیکٹنگ اینی تھنگ؟ یس برڈز لیٹر ڈیولپ ہوا ہے لیکن شروع میں مجھے ڈیولپ ہو گئی تھی ہیبٹ فادر سے کہہ لیں اسٹیمپس کلیکشن کی اور کوائنس کلیکشن کی. اور اس کے بڑے فوائد ہیں. مجھے نالج بہت انکریز ہوا. ایسے کوئی کوائنس جو بھی آپ کے پاس موجود ہوں جو کہ اگر میں بورو کر کے OLX پہ بیچ دوں تو مجھے پیسے مل جائیں؟ یس آئی ہیو سم اولڈر کوائنس. اپنا ایڈریس شیئر کر دیجیے گا تاکہ پھر ہم وہ بتا دیں لوگوں کو کہ کہاں سے ایکوائر کرنا. اچھا کوائنس اینڈ اسٹیمپس. چلیں علی ای آپ بتائیے گا کہ بچپن میں آپ کی سب سے موٹر سائیکل. لیٹ می ریپیٹ دی کوسچن. بچپن میں آپ کی سب سے فیوریٹ اسٹیشنری کون سی ہوتی تھی؟ موٹر سائیکل والا ربڑ. ہاں ویسے ربرز کیونکہ ربرز جب وہ نیو ہوتے ہیں آپ اوپر سے وہ ریپ اتارتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے. اس کی اسمیل ہوتی ہے. ایک وہ اچھا ان میں نا اریسرز میں ایک ملن کا ہوتا تھا. یس ویری سافٹ. جو اس کا ایک ٹرائنگل والا بھی آتا ہے جو بڑے سائز میں ہوتا ہے. اچھا آپ نے لیکن ان کا تھا کہ ملان بولتے تھے, میں تو اس کو اٹالین سمجھ کے. اچھا ملان سے یاد ہے آپ کو. لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ یوز کرنے کا دل نہیں کرتا تھا آپ کا, ہے نا, پھر وہ خراب ہو جاتے تھے. ایک وہ ربڑ بھی تھی جس کی کوئی اسمیل نہیں ہوتی تھی. ہاں وہ سب. اور ایک وہ تھا جس کو جو کہ انک پین کو مٹانے کے لیے یوز ہوتا تھا گرے کلر کا, پیلیکن کا یا اسٹیڈلر کا. وہ ہمیشہ پیپر پھاڑ دیتا تھا. اس لیے وہ کبھی کسی نے آج تک استعمال نہیں کیا میرا خیال ہے. وہ کبھی استعمال ہوا ہی نہیں. پھر انہوں نے وائٹنر ایجاد کر دیا. چلو یار اس کو چھوڑو یہ کر لو. اچھا جی نیکسٹ کوسچن خرم الوی سے ہے جی کہ ون تھنگ
that you regret spending money on? Beard oil. बड़ी चीज़ Your Liverpool t-shirts collection. नहीं वो तो कभी वो एक चीज़ है, वरना कभी कभी बड़ी अजीब अजीब चीज़ें खरीदी जाती हैं. कोई एक चीज़ Especially जूते कपड़ों में ही होता है, कभी कभी ऐसे ले लिए फिर बाद में वो लगता है कि नहीं पहने गए, फिर अफसोस होता है यार. But one thing that you regret, कोई एक ऐसी ज़हन में आती है कि यार ये मैंने वैसे नहीं करना चाहिए था. एक मैंने साइकिल एकदम खरीदी थी, अच्छा और उसके बाद मुझे जो मेरी इंजरी थी वो बढ़ गई. अच्छा. तो 3 दफ़ा मैंने टोटल इस्तेमाल की, ऑल्दो मैंने फिर उसको बेच दिया था ज़्यादा नुकसान पे नहीं, लेकिन ये कि रिग्रेट इतना बड़ा भी रिग्रेट नहीं, क्योंकि पैसे अच्छे मिल गए थे. आई बॉट PS, हाँ ये रिग्रेट है, आई बॉट PS3 ये जो भी थे ना 2010 में. ठीक है. मैंने उसमें बड़े अच्छे पैसे कमाना शुरू किया इंग्लैंड में जॉब शो, तो मैंने वो शौकिया ले ली, बट पता नहीं क्यों ली. उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं खेली, और फिर मैं बस पाकिस्तान ले, और बस पड़ी कितने अर्से बाद फिर किसी दोस्त के भाई को छोटे को दे दी. अच्छा ठीक. तो ये एक फजूल के पैसे आएगा, और बहुत महंगी ली थी, मतलब उस टाइम लेटेस्ट आई थी, मैंने जोश में आ गए प्रीमियम प्राइस पे लिया आपने. अभी बता, मैं पता काफी पाउंड खर्च कर. ठीक है. उमर टी, आप बताइए आपका कोई हिडन टैलेंट. लास्ट टाइम हमने ना मलिक आशिफ से यूजलेस टैलेंट पूछा था. यूजलेस नहीं मैं कह रहा हूँ इट्स अ हिडन टैलेंट है. वो टैलेंट ही है, यूजलेस नहीं है, लेकिन मतलब यूजफुल टैलेंट होना चाहिए. हाँ यूजफुल है लेकिन हिडन है. ओह सुभान अल्लाह. Very difficult. सवाल जो है ना थोड़े से, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जिनमें आ रही होती हैं. वैसे बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं. हाँ, ये नहीं, diverse personality शायद है. वो हिडन टैलेंट कोई क्वालिफाई करता हो या ना हो. सुभान चीजें अल्लाह. हिडन आप भी सोच रहे हैं और मैं भी आपके बारे में सोच रहा हूँ. आपका हिडन टैलेंट कौन सा? मैं देखा उनके पास काफी सारी, वो सिर्फ सोच रहा है कि हिडन तो बहुत कुछ है, टैलेंट उनमें से यार मुझे सोचने दें, टाइम कम है. वैसे एक इनका ये साइंस जब और rapid टेक्नोलॉजी fire का था. भी टैलेंट है. इन्होंने रिसेंटली अपने बेटे की असिस्टेंस की, उनके एक साइंस फेयर था उनके स्कूल में. तो वहाँ पे उन्होंने एक AC/DC मोटर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी थी, और उन्होंने वो बड़े अच्छे तरीके से किया. आप कहने चीटिंग की थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी. अपने बेटे को. बहुत जेनेरिक सवाल हो गया अभी मेरे लिए, पता नहीं बन गया मेरे लिए. सही. हैं कुछ चीज़ें, वैसे बचपन में मैं कुछ चीज़ें कर लिया करता था, जैसे मैं ना अपनी उंगली मोड़ के यहाँ पे लगा. यार ये यूजलेस टैलेंट है. मैं कह रहा हूँ टैलेंट यूजफुल है लेकिन hidden है. यूजलेस. यस. अब मैं शायद ये इतना नुमाया ना होता हो. आई कैन इमेजिन अबाउट माई सेल्फ, आई हैव सीन इट माई सेल्फ एज वेल, कि ना ड्राइविंग एजिलिटी जो होती है ना, हाँ गाड़ी या बाइक दोनों में, अल्हम्दुलिल्लाह आई डू प्रीटी वेल इन दैट एक्चुअली सिंस चाइल्डहुड. बारकल्लाह एक दफ़ा गो कार्ट यहाँ हो रही थी छतर पार्क. ऐसे ना कि लोगों ने आपकी वीडियोस देखी हैं बाइक से नहीं, गिरते नहीं, हुए. That's not right. यार एक पता क्या बात है, वो तो आप भी गिरते हैं, लेकिन मेरी दफा ना मैं आई थिंक अपने अर्ली 20s में था, और मैंने दोस्तों की महफिल में बैठा था, और मैंने उनको कहा बड़े फख्र से कि यार मेरा आज तक एक एक्सीडेंट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि गाड़ी टच भी नहीं हुआ. और मैं आई वाज ड्राइविंग सिंस 14, लाइक 14 से मुझे गाड़ी मिलना शुरू हो गई थी, फिर 16 में ज़रा ज़्यादा मिल गई, फिर 18 में बिल्कुल मिल गई. तो मैंने कहा तकरीबन 21-22 की एज का था, तो मैंने कहा कि यार आज तक मेरी गाड़ी, और मैं तो गाड़ी हर जगह गाड़ी, तो मैंने कहा मेरी आज तक गाड़ी किसी से टच भी नहीं हुई. यानी होता है कि हल्का सा बम्पर ही लग गया ना, कोई एक्सीडेंट नहीं. उसी दिन मेरा एक्सीडेंट. अल्लाह अकबर. अच्छा. That day I got into an accident. मैं तो although that was not my fault, but that day I had an accident. पर मैं हम्बल रह के अल्लाह से डरते हुए कह रहा हूँ. आपने पूछा, बहुत एक्सप्लोर करने के बाद बता रहा हूँ कि मेरा भी ना गाड़ी का एक्सीडेंट बहुत कम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और यही मैं बता रहा हूँ, इसलिए हिडन इसको आपको शायद लग रहा होगा कि बचपन से ही ना ये गो कार्ट रेसिंग वगैरह जो होती थी ना, कहीं कहीं लोग काफ़ी सारे स्टक हो जाते थे. हाँ. तो एक जगह मुझे अभी तक याद है, वो मेरे ताया और कुछ और बाहर खड़े हुए थे, और आई वॉज द ओनली वन ड्राइविंग फ्रॉम माई फैमिली ना. तो मैं आ रहा था और आगे हर बंदा जाके ना उसमें फंस रहा था. एक जगह ना वो झमगट्टा लग गया. तो वो कहते हैं कि ये उमर ने भी अब इसमें फंस जाना आगे. अल्हम्दुलिल्लाह आई स्किप्ड इट, अल्हम्दुलिल्लाह आई डॉज्ड इट. यानी ये गेट अवे ड्राइवर है. कभी होता है ना कोई बंदा नहीं, हिडन टैलेंट मैं भी इनका ये बता सकता हूँ कि ही ट्राइज टू फॉलो प्रिंसिपल्स. माशाल्लाह सही. जितना मैंने उसूली इनके आदमी साथ है. ट्रैवल किया और देखा है, ही ट्राइज ये तो मैं फॉलो करूँ. मैं तो डॉज करके निकल गया. इसीलिए हम वो कहते रहते हैं ना कि हाँ, लैंड ऑफ द चाहिए था लॉ, ना मुझे. सही बात. लॉ ऑफ द लैंड. लॉ ऑफ जज़ाकल्लाह. माशाल्लाह. लास्ट राउंड की तरफ जाते हैं. अली ई, आप बताइएगा कि हु इज योर फेवरेट प्रॉफिट अपार्ट फ्रॉम द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? I would say Ibrahim alayhi salam. इब्राहिम Oh yes, I was thinking the same thing. माशाअल्लाह. Because रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनका मकाम और मर्तबा जो है ना वो इमाम बहुत उन्नास. बड़ा है. और अभी हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उसमें भी इब्राहिम और उसके अलैहिस्सलाम पर भी बहुत सारे रीजंस है कि अल्लाह ताला ने जितना उनका जिक्र किया और जिस तरह के टेस्ट्स लिए और कितनी उनकी सुन्नतों को ता क़यामत अल्लाह ताला ने बना दिया कि मुसलमान ये करेंगे. तो खुरम अलवी, हदीस दैट इज वेरी बिलवड टू यू. बहुत सारी, लेकिन मैं जनरली ना फॉर माई ओन कह लें तज़किया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपने आप को जैसे कहते हैं ना थोड़ा सा ठीक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सबसे मशहूर है हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात वाली. आई थिंक वो बड़ी मुझे बार बार ना रिमाइंड करके, बल्कि इनफैक्ट कभी कभार मैं अपनी वाइफ के साथ भी हम लोग कभी बात डिस्कस कर रहे हो ना,
تو یہ ڈسکس کر لیتے ہوتے ہیں کہ جو نیت ہے نا اور اس کو انٹیکٹ رکھنا, ناٹ جسٹ کہ اچھا نماز, بیسکلی یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ نیت جو ہے ہماری وہ کریکٹ رہے ایون ونس وی ڈن دا ایکشن. کیونکہ کبھی کبھار آپ نے جب کام شروع کرنے لگتے ہیں تو بڑی اخلاص ہوتا ہے, جب کام اسٹارٹ ہو جاتا ہے آپ نیت کہیں سائڈ پہ ہو جاتی ہے اینڈ یو اسٹارٹ گیٹنگ انوالو ود ادر چیزیں ذہن میں آنا شروع ہوتی ہیں, اینڈ ونس سم ٹائمز یو ڈن دا ایکشن نا, اور آپ بھول جاتے ہیں کہ انیشلی میں نے کیوں شروع کیا تھا, اینڈ یو اسٹارٹ. اور لوگوں کی اگر کوئی اسپیشلی ایسا کام ہے جو اچھا تھا, کوئی نئے کام ہے, تو لوگوں کی تعریف اگر آ گئی یا کوئی اور آ جاتی, اس میں وہ ملاوٹ ہونا شروع ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے نا, اپنے کوئی عمل جو ہو خالص اللہ کے لیے کرنا. اینڈ دا ادر تھنگ دیٹ اٹ ڈز از اٹ موٹیویٹس یو ڈو نیک اعمال چھپ کے. جیسے آپ عبادت کو چھپ کرنے کی کوشش کرے بندہ, اور اسپیشلی جس طرح آتا ہے کہ وہ جو 7 لوگ ہیں جو ول بی انڈر دا شیڈ آف, اس میں سے وہ ہے نا جو ایسے صدقہ کرتا ہے کہ اس کا رائٹ ہینڈ سے دے, لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہیں لگتا, اس طرح سیکریٹلی, اور جو سیکریٹلی روتا بھی ہے, سیکریٹلی روتا ہے. تو یہ چیزیں نا اپنے آپ کی وہ تزکیے کے لیے نا بڑی پاورفل ہے. زبردست. عمر بھائی آخری کوشچن آپ سے, یور فیوریٹ اسکالر اور ٹیچر اور somebody who has impacted you from an Islamic perspective, کوئی ایسے آپ کے فیوریٹ اسکالر یا ٹیچر جنہوں نے آپ کو اسلامکلی بہت, جو آج حیات ہیں, حیات نہیں ہو سکتے مطلب وہ, they could be people who have passed away also, but somebody that you find کہ has really inspired you and motivated you. اسکالر میں جو ابھی فی الحال ریسنٹ اسکالرز میں اگر میں بات کروں نا, تو ایک میں ڈاکٹر بلال فلپ حفظہ اللہ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہی از اے ریورٹڈ مسلم. آئی ہیو ہیوج رسپیکٹ فار ریورٹس, اینڈ دین سبحان اللہ ٹو دا لیول ود دا توفیق آف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہیز ریچڈ, اینڈ دا وے ہی ایڈریسز دا ٹاپکس ود seriousness and with richness actually in the content and in the language as well. اور اگر میں اپنے پاکستانی اس حساب سے کہوں, مطلب ایک اسکالر کو اس طرح, یعنی کہ ایک تو درس نظامی سے پراپر ہمارے اسٹینڈرڈس کے مطابق اسکالر ہوتا ہے نا, ایک اللہ کی نظر میں شاید کوئی اور بھی اسکالر ہو سکتا ہوگا, یا اہل علم کہہ سکتے ہیں آپ. اس میں شیخ اسرار احمد رحمہ اللہ کا مینشن کرنا چاہوں گا, کیونکہ اس کی مین وجہ یہ نہیں ہے کہ علم اور اس میں یا جو بھی کچھ اور بھی چیزیں اس حوالے سے نہیں, اس حوالے سے کہ جو ان کی لائف کا پورا دورانیہ ہے نا, اس کو آپ اگر دیکھیں کس طرح سے انہوں نے پورا چینج کیا, اور جو ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ انہوں نے ایک مقصد کے لیے پکڑ لی نا, 2 مقاصد کے لیے بیسکلی. ایک تو اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ان کا بھی جو بھی تھا طریقہ, اس میں جو بھی کچھ چیزیں ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن ان کی ایک ڈیڈیکیشن تھی, مقصد اچھا تھا. دوسرا جو انہوں نے قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے اپنی ایک زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر لیا, اینڈ ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ ایز فار آئی کوڈ سی, کہ ہی ٹرائیڈ ٹو فالو قرآنس انسٹرکشنز اینڈ تعلیمات جس طرح ہونی چاہیے, وہ اپنے اوپر انہوں نے اس طرح امپلیمنٹ کی, کسی بھی اسپیکٹ میں دیکھیں. اس وجہ سے ہی ہیز امپیکٹڈ می الاٹ ایکچولی. بہت ڈاؤن ٹو ارتھ اور بہت ہمبل پرسنالٹی تھی. میرا ان سے ملنا ہوا تھا یعنی آج سے کئی سال پہلے, اور واقعی میں جس طرح ان کو دیکھا تھا اسکرین پہ اسی طرح کا پایا کہ ماشاءاللہ اپنے مینرز میں, اپنے ایٹیکیٹس میں بہت ہمبل, بہت ڈاؤن ٹو ارتھ اور بہت کم پر گزارا کرنے والے. یہ والی بات آپ کر رہے ہیں کم پہ گزارا, مجھے یہ بات ان کے بارے میں بہت انسپائر کرتی ہے کہ آج کل کے دور میں ہی واز لیونگ اے ویری اس طرح سے منیملسٹک منیملسٹ, اینڈ وی ہیڈ دی پلیجر آلسو ٹو میٹ ہز سنز آفٹر دیٹ ایز ویل. ان کے بیٹوں سے ملاقات ہونا. سب سے بڑی بات یہ ہے جابی, مجھے یہ لگتا ہے کہ عصر حاضر سب سے زیادہ میٹر وہ کرتے ہیں اسکالرز, آپ کو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, باقی بھی کرتے ہوں گے ایک پرٹیکولر پرسپیکٹو میں, لیکن جو عصر حاضر کے اسکالر ہوتے ہیں نا, جو آپ کے زمانے کے پرابلمس دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے لیول پہ بھی ہو سکتے ہیں, جیسے ڈاکٹر اسرار احمد کی زندگی میں وہ جو پاکستان مختلف پولیٹیکل چیزوں میں رہا ہے, امریکہ کے ساتھ جنگیں اور ادھر ادھر بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے بات چیت کی, وہ بہت امپورٹنٹ ہونے چاہیے ہماری لائف میں. تو مجھے اس سینس میں نا مجھے ایک بہت بڑا لاس فیل ہوتا تھا جب ان کی وفات کی خبر سنی کہ ناؤ ہی از نو مور امانگ اس, جو کہ ایک انٹلیکچوئل تبصرہ کر سکتے تھے چیزوں پہ, اپنا آنیسٹ رائے دیتے تھے, اور وہ دل کو لگتی تھی بات. تو وہ ہمارا ایک اس پرسپیکٹو میں بھی مجھے بہت یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی علماء ہیں نا وہ حالات کو جانتے ہوں, یعنی لوکل جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ملک بھر میں, دنیا میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ جانتے ہوں, اور اس کے بارے میں پھر لوگوں کو گائیڈ کرنا, ان کو ایجوکیٹ کرنا قرآن و سنت کے پرنسپلس کی بیسس پہ. آئی تھنک دیٹس واٹ از ریئلی واز دا نیڈ آف دا ٹائم ایون دین اینڈ ایون ناؤ. مجھے حیران یہ چیز بھی کرتی ہے کہ 90s کے ان کے کچھ لیکچرز ہیں, ان 90s کے لیکچرز میں وہ ٹرمینالوجیز یوز کر رہے ہیں جن کا بندہ تصور نہیں کرتا which hold true today, اور which hold true today. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. آج بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں, یہ LGBTQ کے بارے میں, یقین کریں ہی ٹاکڈ
at that time in one of his lectures. صحیح. اور میں نے وہ لیکچر ابھی سنا تو میں حیران ہوا کہ یار اس وقت یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ تصور نہیں کر یہ رہا. سب اللہ کے فضل سے ہوتا ہے, اللہ بصیرت دے جس کو. وہ پھر پریمپٹ کر لیتا ہے کہ یہ کس طرف چیز جا رہی ہے. سو گائز یہ تو بڑا اچھا رہا آپ لوگوں کے ساتھ مولوی میٹر میں. تو آج کے جو مولوی میٹر میں ہمارے جو ونر ہیں آج کے, وہ نن ادر دین عمر ٹی ہیں جی. جزاک اللہ خیر جی, مولوی میٹر پہ آپ نے ایک اعلیٰ مقام پایا. شاید یہ عمرہ کی برکات ہیں, وہ تو علی کی بھی ہیں, لیکن بہرحال آپ شیخ ڈاکٹر اسرار کی وجہ سے نمبر لے گئے. تو جزاک اللہ خیر عمر بھائی.